یہ ہم نے آپ کو دکھا دیا. امرؤ قیس، اس کے بعد طرفہ ابن عبد، زہیر بن سلمہ، لبید بن ربیہ، عمر بن کلثوم، انطرا ابن شداد اور حارث ابن حلزہ. یہ 7 قصیدے، یہ 7 شاعر ہیں جن کے عمدہ قصیدے جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں سنہرے لفظوں سے لکھ کر آویزہ کیے گئے تھے، جسے عربی زبان میں اس کو اکٹھا کر کے سبع معلقہ کا نام دیا گیا. ظاہر سی بات ہے ہم اردو داں اور اردو ادیب لوگ تھوڑا سا اگر ہم زمانے جاہلیت کی یا عربی شعر و شاعری کو پڑھیں تو یقیناً اس سے ہم لوگوں کو بھی بہت سا استفادہ حاصل ہوگا. یہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ جو سب سے قدیم صنف ہے وہ قصیدہ ہے یا مرثیہ ہے. بعد میں جب حضور کی بعثت ہوئی اس کے بعد نعت کا آغاز ہوا، اور اس کے پہلے جو تھا وہ قصیدہ یا بہت کم کبھی کبھی مرثیے وغیرہ لکھے جاتے تھے. جو کوئی ان کے یہاں سے بادشاہ یا عمرہ یا کوئی اس طریقے سے دنیا سے رخصت ہو جاتا تو اس کی یاد میں وہ مرثیہ کہتے تھے. لیکن سب سے زیادہ جو صنف اس زمانے میں رائج تھی، حاوی تھی، اور جس پر لوگ شعرا شعر کہتے تھے، وہ لفظ قصیدہ ہی، قصیدے کی ہی صنف تھی. تو یہ 7 ایسے شاعر ہیں جنہوں نے اپنا مقام حاصل کیا، اور ایسے ہی نہیں، ان لوگوں نے اپنے شاعری کے بدولت وہ کام کیا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. اب اس میں سے آپ دیکھیں گے تو ہر شاعر کے اپنے اپنے مزاج ہیں، اور ان کے اپنے اپنے شعر کہنے کے طور و طریقے ہیں، اور ان کے اپنی کیفیت و حالات ہیں. امرؤ القیس ہم لوگ اس کو عموماً اردو حضرات جو اردو ادب میں نہیں بہت زیادہ پڑھ پاتے چونکہ عربی میں ہیں، لیکن چونکہ اردو میں بھی ان کے بارے میں یا اس شاعر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو اس لیے ہم اس کی کچھ خاص یہاں جو 7 شاعر ہیں، ہم ان 7 شاعروں میں سے جنہیں سبع معلقہ میں اہم رول ادا کیا یا سبع معلقہ میں ان کا اہم نام ہے، ان میں سے ہم امرؤ القیس یا طرفہ ابن عبد یا زہیر بن سلمہ ایک دو کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے موٹی موٹی چیزوں کی گفتگو کر لیں. ہو سکتا ہے یہ آپ کے اردو ادب میں کام آ جائے. جیسے امرؤ القیس کے پہلا قصیدہ گوبھی ہے. اس پر اختلاف ہو سکتا ہے میری بات سے، مگر لوگوں کا قول ہے کہ یہ پہلا قصیدہ گوبھی ہے. بہرحال لیکن یہ صحیح ہے کہ سبع معلقہ میں پہلا قصیدہ گو شاعر ہے. اس کا اصل نام امرؤ القیس تو نہیں ہے، اس کا اصل نام جو تھا وہ جندہ تھا، جو حجر بن مقصود کا یہ بیٹا تھا. اور اس کے علاوہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، نسب ہے، وہ سب چیزوں پر ہم نہیں جانتے. اور اس کی کنیت جو ہے ابو وہب اور ابو الحراس اور ذوالقروہ بھی ہے. اتنا ہی نہیں، اس کو المالک الدلیل یا مالک الدعا سے دلیل، گمراہ بادشاہ کا نام دیا جاتا ہے. کیوں دیا جاتا تھا؟ کیونکہ یہ عورتوں کی محبت میں گرفتار تھا اور ان پر مر مٹتا تھا. اور یہ قبیلہ بنی اسد سے تھا. یہ چیز بھی یہاں بتا دوں کہ اس کے جو والد تھے وہ بھی جو ہے قبیلہ بنی اسد کے حاکم تھے. اور اب امرؤ القیس جو اس کا نام پڑا، کیونکہ اس کا نام تو یہ ہے نہیں، اس کا نام تو جندہ تھا، لیکن امرؤ القیس نام پڑا کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے پڑا، اس کو اس لیے کہتے ہیں، قیس کے معنی ہوتے ہیں سختی اور شدت کے. ہم نے قیس کا معنی جانا سختی اور شدت کے، اور چونکہ یہ دل چلا اور سخت دل تھا اس لیے لوگوں نے اس کو اسی نام سے، یا اس لیے یہ اسی نام سے موسوم ہو گیا. اور بعض کا یہ خیال ہے، کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ قیس جو ہے ایک بت کا نام ہے، اسی لیے روایتوں میں ملتا ہے یا تاریخ میں ملتا ہے کہ اسمعی نے امرؤ القیس کہنے سے اسی وجہ سے گریز کیا. ایک چیز اور بھی کہ یہ وہی شخص ہے جس کی نسبت
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کیا کہ اشعر الشعراء قائدہم الی النار، یعنی یہ شخص سب شاعروں سے اچھا شاعر ہے اور ان سب کو آگ کی طرف لے جانے والا ہے۔ بڑا شاعر تو ہے یہ بھی مانا گیا، لیکن سب کو کیا ہے؟ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور اس کا زمانہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تقریباً 40 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ یہی وہ شاعر ہے جس نے جو ہے لطیف مضمون اپنے شعروں میں باندھے۔ پہلے پہل اس نے کھنڈرات کا ذکر کیا، اجڑے نشانات کے حالات پر رونے سے اپنے شعروں کو اس نے رونق بدی۔ اتنا ہی نہیں، اس نے عورتوں کو ہرنوں اور نیل گائے اور شتر مرغوں کے انڈوں سے پہلے اسی نے کیا ہے؟ تشبیہ دی۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اسی نے ان چیزوں سے تشبیہ دی۔ تیز گھوڑوں کو عقابوں اور لاٹھیوں سے اسی نے نسبت دی۔ اتنا ہی نہیں، جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ نسیب اور قصیدے میں اسی نے پہلے امتیاز کیا۔ نسیب جو ہم آگے گفتگو کریں گے، اسی سے غزل مار کے وجود میں آئی، اسی کو پھر نسیب کو ہی تشبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ نسیب اور قصیدے میں جو ہے اسی نے سب سے پہلے امتیاز کیا۔ یہ بھی ایک چیز کہی جاتی ہے کہ اس سے پہلے جو عرب کے بادشاہ تھے وہ شعر کہنے سے اسی وجہ سے نفرت کرتے تھے، چونکہ اس میں نشیب وغیرہ کے شعر ہوا کرتے تھے۔ لہذا جب اس نے شعر کہا نصیب جیسا، تو اس کو کیا ہے؟ باپ کی طرف سے سزا یہ مل گئی کہ اس کو گھر سے نکال دیا گیا، اور بالآخر وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا، کلاسوں، مفلسوں اور اس طریقے سے جو گلی کوچے میں ٹہلنے والے لڑکوں کے ساتھ اپنی دوستی کی اوباشوں کے ساتھ، اور پھر بعد میں جو ہے بھاگا بھاگا چلتا رہا، چوری وغیرہ میں بھی ملوث رہا۔ بہرحال ان سب چیزوں سے قطع نظر، یہ چونکہ اس کے والد بھی بہت تند مزاج تھے، لہٰذا اس قبیلے کے لوگوں نے اس کے والد کو قتل کر دیا۔ اس کا بدلہ لینے کی اس نے بہت کوشش کی، اور اس کے لیے بھی مختلف قبیلوں کی اس نے مدد لیا، اور مدد کے ذریعے سے یہ اس میں کامیاب نہیں ہوا۔ آخرکار اپنی جان بچا کر یہ جس طریقے سے بھی ہو یہ کیسر روم کے پاس پہنچا، اور وہاں ایک حالات سے دوچار ہوا کہ اس کی جو لڑکی تھی وہ اس پر عاشق ہو گئی۔ جب بادشاہ کو طماح نام کے ایک شخص نے بتایا کہ امرؤ القیس نے آپ کی لڑکی سے عشق کر لیا ہے، تو کسی صورت سے اس بادشاہ نے امرؤ القیس کو جو ہے وہاں سے ہٹا دیا کہ جاؤ، یہاں کوئی ضرورت نہیں، اس کو واپس بھیج دیا، اور طماح کو ایک زہر آلود جو ہے خلعت دی، کپڑا دیا، اور یہ کہا کہ کسی صورت سے جب وہ یہاں سے چلا جائے تو یہ زہر آلود کپڑا اس کو پہلا دینا۔ جب وہ کپڑا وہ حمام میں نہا کر نکلا، وہ کپڑا اس نے پہنا، خلعت اس نے پہنی، اور وہ زہر آلود تھی، تو کچھ دور چلنے کے بعد اسے یہ احساس ہو گیا کہ اسے زہر آلود خلعت پہنا دی گئی ہے۔ یہ بھی اس کو پتہ چل جایا تھا کہ طماح نے ہی اس کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ آخرکار جب موت نے اس کو گھیر لیا تو اس نے خود کو قتل کر دیا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جب وہ انقرہ پہنچا تو اس نے قتل کر دیا۔ تو یہ امرؤ القیس کا ہے معاملہ، اور امرؤ القیس کے قصیدے کو خانہ کعبہ میں آویزاں کر دیا گیا۔ ان مجموعوں کا نام جو وہاں آویزاں کیے گئے ان کو سبع معلقہ یا معلقات رکھ دیا گیا۔ امرؤ القیس کا جو قصیدہ اس میں شامل ہے وہ لامیہ ہے، اور یہ بحر طویل ہے، اور اس کے کل اشعار جو ہیں وہ 81 ہیں۔ اس قصیدے میں اس نے انیزہ کا حال لکھا ہے۔ انیزہ جو ہے یہ اس کے چچا کی بیٹی تھی، اور اس قصیدے میں کیا ہے؟ اس نے اپنے گھوڑوں کی تعریف، اپنے شدائد و مصائب اور اندھیری رات میں سفر اور اپنے دوستوں کی خدمت کا حال بتایا، مگر نہایت لطافت اور پاکیزگی سے، کیوں نہ ہو یہ عرب کا مشہور شاعر ادیب قابل تھا۔ یہ تو امرؤ القیس کے بارے میں ہو گیا۔ اس کے بعد جو ایک شاعر طرفہ ابن عبد ہے، یہ فی البدیہہ جو ہے شعر گو شاعر تھا،
بہت ہی مشہور، بہت ہی معزز شاعر تھا، اور مکمل جو ہے آزادی اس کے مزاج میں تھی. اس کے ذہن میں کوئی مضمون آیا فوراً کا فوراً اس کو ظاہر کر دیتا، اور وہ یہ خیال بھی نہیں کرتا کہ اس کے کہنے میں مصلحت ہے یا نہیں. یعنی فی البدیہہ شعر کہنے میں یہ شاعر بہت ہی ماہر اور بہت ہی بلند پایہ شاعر تھا، بہت ہی مشہور تھا. ایک لبید نام کے شاعر سے پوچھا گیا کہ عرب کے شاعروں میں کون سا اچھا شاعر ہے. اس نے کہا امرؤ القیس. پھر اس سے پوچھا کہ اس کے بعد کون؟ اس نے کہا طرفہ. اس نے قصیدے میں کیا کیا کہ اپنی شراب نوشی، اپنی شجاعت اور اپنی اونٹنی کی بے حد تعریف کی، اور اس نے خولہ اور ہند اور سلمہ کے نام سے بہت شعر کہے. خولہ کی نسبت اس نے تشبیب کی ہے. یہیں سے غزل کی صنف مار کے وجود میں آئی، جو بار بار ہم قصیدے کے نسیب یا تشبیب کا ذکر کر رہے ہیں. اور اس قصیدے کے کل اشعار 106 ہیں. قصیدے کے جو طرفہ ابن عبد کے جو معلقہ یعنی خانہ کعبہ میں آویزہ کیے گئے تھے وہ 106 ہیں. اور یہ قصیدہ بحر طویل ہے، اور اس کے یہ ارکان ہیں فعولاً مفاعیلاً. ایک اور شاعر جس کے بارے میں ذکر کرنا نہایت ہی ضروری ہے، اور وہ ایک ہیں زہیر بن سلمہ. بہت ہی اہم شاعر ہیں، اور ان کے بارے میں ذکر کرنا میں مناسب بھی سمجھتا ہوں. یہ زہیر بن سلمہ 3 منتخب شاعروں میں سے ایک ہیں جو بلحاظ فصاحت اور بلاغت کے انتہائی درجے کا مشہور شاعر تھا، اور فصاحت اور بلاغت میں انتہائی درجہ کا مشہور تھا. اور مختصراً یہ ہے کہ یہ ایک ایسا شاعر تھا جس نے اپنی شاعری کے ذریعے سے 2 قبیلوں کے درمیان جو کئی سالوں سے، بتاتے ہیں کہ زیادہ دنوں سے، کئی 100 سال کہہ لیجئے یا کئی سالوں سے جو ہے ان قبیلوں میں جنگیں ہوا کرتی تھیں، اور جانیں ایک دوسرے کی اسی دشمنی میں جاتی رہتی تھیں. اس زہیر بن سلمہ نے کیا کیا تھا کہ اپنے شعر کے ذریعے سے ان دونوں قبیلوں، اور وہ دونوں قبیلے کون ہیں؟ ایک قبیلہ ابس تھا اور ایک قبیلہ مرہ تھا. ان 2 قبیلوں میں اس نے کیا کیا تھا؟ اپنے شعر کے ذریعے سے صلح کرائی تھی. قبیلوں کے باہم صلح کرانے کا قصہ جو ہے وہ اپنے قصیدے میں بیان کیا تھا. ایک واقعہ تھوڑا سا یہاں ضرور ہے کوٹ کرنا، وہ میں مناسب سمجھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جو ہے اس کی عمر جو ہے 100 برس کے قریب تھے. جب حضور اس دنیا میں آئے تو اس وقت جو ہے زہیر بن سلمہ کی عمر 100 برس تھی. ظاہر سی بات ہے کہ یہ شاعر بوڑھا ہو چکا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کیا کہ اے خدا تو مجھے اس شیطان سے پناہ میں رکھنا. حضور نے شاعروں سے، شعراء کے بارے میں قرآن شریف میں بھی آیا ہے، اور حضور نے بھی یہ دعا کی کہ اے اللہ تو مجھے اس شیطان سے پناہ میں رکھنا. اور جاتے ہی جاتے کیا ہے وہ بیمار مر گیا، اور بہت جلدی ہی وہ شاعر یعنی زہیر بن سلمہ مر گیا. لیکن اس کے 2 بیٹے تھے، کعب بن زہیر اور بحیر بن زہیر. یہ دونوں جو ہے مشرف باسلام ہوئے. اور یہ قصیدہ جو ہے جو زہیر بن سلمہ نے لکھا تھا یہ بحر طویل ہے، جس کا قافیہ متدارک ہے، اور اس کے کل اشعار 64 ہیں. تو زہیر بن سلمہ بہت ہی اچھا فصیح اور بلیغ شعر کہنے والا شاعر تھا، اور اس نے اپنے اشعار کے ذریعے سے 2 قبیلوں کے درمیان جو خون ریزی جنگیں اور لڑائیاں ہوتی تھیں ان کو صلح کرانے میں بہت ہی اہم رول ادا کیا تھا. اس طریقے سے اور بھی شاعر ہیں جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے معاشرتی، سماجی، سیاسی، ادبی اور مختلف چیزوں کی معاملات میں بھی شعر کے ذریعے سے کام کیا ہے، اور ان کو اس میں نمایاں مقام بھی ملا ہے. تو یہ عربی شاعری کے کچھ تھوڑے سے موضوع تھے جس پر ہم نے آپ سے گفتگو کی. پھر عربی سے ہوتے ہوئے دھیرے دھیرے وہاں سے یہ شاعری فارسی زبان میں آئی،
اور فارسی میں بھی اس کو پروان چڑھایا گیا۔ قصیدہ گو فارسی شعراء نے اس کو بام عروج تک پہنچایا۔ اصل چونکہ ہماری تاریخ میں جو ہے قصیدہ عربی سے تھا، اس لیے ہم نے اس پر تھوڑا سا تفصیلی گفتگو کی، اور فارسی کے بعد پھر یہ عربی زبان اور فارسی زبان سے ہوتے ہوئے اردو زبان میں قصیدہ آ گیا۔ اور یہاں پر شاعروں نے قصیدے پر خامہ فرسائی کی، مگر یہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ قصیدہ جو ہے وہ ارادتاً کہے ہوئے شعر کو ہی کہا جاتا ہے۔ کسی کے اندر کوئی خامی ہو اور اس کی تعریف کرنا ہے، اس سے انعام و اکرام حاصل کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس خامی کو چھپا کر اس کی تعریف و توصیف کر کے اس سے انعام و اکرام لینے کے لیے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو یہ قصیدے کی تعریف اور قصیدے کی کچھ تاریخ عربی میں ہوئی۔ اب بعد میں جب اردو میں قصیدہ آیا تو اردو کے شعراء نے بھی قصیدے لکھے۔ اب ہم قصیدے کی تعریف اور اس کی تاریخ، اردو میں جو قصیدہ گو کا آغاز یا قصیدہ کا آغاز جو ہے، جب ہم دیکھتے ہیں تو قصیدے کا آغاز اردو میں سب سے پہلا قصیدہ گو قلی قطب شاہ کو قرار دیا جاتا ہے، اور یہیں سے پھر جو ہے اور قصیدہ گو شاعر جیسے آذری ہے، مشتاق ہے، لطفی ہیں، محمد قطب شاہ ہیں، عبداللہ قطب شاہ ہیں، قطبی ہیں، افضل ہیں۔ پھر شمالی ہند میں ہم بڑھتے ہیں تو میر تقی، میر محمد حسین کلیم، میر محمد باقر، میر ضیاء قائم چاند پوری۔ پھر آگے بڑھتے ہیں تو میر حسن ہیں، انشا مصحفی۔ اس کے علاوہ جب آگے بڑھتے ہیں تو سودا ہیں، ذوق ہیں، یہ تمام جو بھی ہیں شاعر، یہ تمام شاعر ہیں جنہوں نے قصیدہ نگاری پر خامہ فرسائی کی اور ارادتاً شعر کہنے کی کوشش کی۔ چونکہ قصیدہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے عربوں کے اختراع اور امیرانہ مزاج کی صنف ہے، تو اصطلاحی طور پر اس سے مراد وہ نظم ہے جس میں کسی شخص، مظہر یا شے کی مبالغہ آمیز تعریف کی جائے۔ پروفیسر گپ کے خیال میں عربی قصیدے کا مقصد جو ہوتا تھا وہ اپنی یا اپنے قبیلے کی تعریف اور مخالفین کی تضحیق تھا، جبکہ بعد میں پوری زندگی اور تہذیب قصہ لے کے آئینے میں منعکس ہونے لگی۔ لیکن بعد میں پوری زندگی اور تہذیب قصیدے کے آئینے میں منعکس ہونے لگی۔ قصیدے کی صنف عربی کے بعد ایران میں پہنچی تو مبالغہ آرائی جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ شعراء جو ہے ضمیر کے مجرم نظر آنے لگے، اور قصیدہ جو ہے مصنوعی فضا کی پیداوار اور خوشامد پسندی کا نقیب بن گیا۔ مولانا حالی لکھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں یا رقم تراز ہیں کہ قصیدے کی جو بنیاد محض تقلیدی مضامین پر نہیں بلکہ شاعر کے جوش اور ولولے پر ہو تو شعر کی ایک نہایت ضروری صنف ہے۔ دوسری طرف مولانا شبلی نے بھی خیال ظاہر کیا کہ اس صنف کا صحیح استعمال نہیں کیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے عربی میں کیا گیا اس طریقے سے اردو میں نہیں کیا، چنانچہ یہ صنف غلامانہ ذہنیت کو پروان چڑھانے میں جو ہے وہ معاونت کرتی رہی، اور قصیدہ نگار کیا ہے، انعام و اکرام کی توقع میں ممدوح کی انا کو تسکین پہنچاتا رہا۔ نتیجہ یہی ہوا کہ قصیدہ حقیقت سے بعید ہوتا چلا گیا، اور اس صنف پر آخرکار زوال آ ہی گیا۔ جنگ آزادی کے بعد دیکھتے ہیں بلا شبہ غالب نے اپنے ممدوح انگریزوں کے قصیدے لکھے، لیکن یہ قصیدے کم اور طلب خیرات کے وسیلے زیادہ ہیں، اور ایک بڑا شاعر خود اپنا مذاق اڑاتا ہوا نظر آتا ہے۔ قصیدہ چونکہ داخلی دباؤ سے محروم ہو گیا، اس لیے یہ نئے خیالات و واقعات میں زندہ نہیں رہ سکا۔ تو یہ قصیدے کی تعریف اور اس کی کچھ تاریخ ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے
ہم قصیدے کی حیت یعنی کہ فارم جو اس کا ہوتا ہے اس پر جو ہے گفتگو کرنے کی، تفصیلی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے اجزاء ترکیبی پر دھیرے دھیرے ایک ایک موضوع پر ایک اچھی اور مارغہ خیز گفتگو کریں گے تاکہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں آسانی سے آ جائیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، امید ہے کہ آپ ناظرین کو ہماری یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ اس کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو شیئر کر دیں۔ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہے تو کم سے کم اس چینل کو شیئر کریں اور دوسروں کو بھی اس سے استفادہ کرنے کے لیے آگاہ فرمائیں۔ ایک ضروری چیز یہ ہے کہ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہمارے ویڈیو آپ تک آسانی سے دستیاب ہو سکے۔ آپ تمامی ناظرین، محبین، مخلصین کا تہہ دل سے شکریہ۔